السلام علیکم ناظرین، امان نیوز میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے چلے۔ میں ہوں محمد ابراہیم اور میں ہوں راشدہ حفیظ۔ افریقی ملک گھانا میں خطرناک ٹریفک حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں 17 افراد ہلاک اور 59 زخمی ہو گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق گھانا کے قصبے میں بارود سے بھرے ٹرک اور موٹر سائیکل کے تصادم سے دھماکہ ہوا۔ پولیس کے مطابق اطراف کے قریبی علاقے خالی کرا دیے گئے ہیں۔ تمام زخمیوں کو مقامی ہسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں انہیں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ نون لیگ نے صدارتی نظام کے خلاف قرارداد قومی اسمبلی میں جمع کروا دی۔ تفصیلات کے مطابق مسلم لیگ نون نے صدارتی نظام کے خلاف قرارداد قومی اسمبلی میں جمع کرا دی۔ یہ قرارداد شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال اور دیگر اراکین نے جمع کروائی ہے۔ جمع کروائی گئی قرارداد میں پارلیمانی نظام کی مضبوطی کو پاکستان کی سالمیت قرار دیا گیا ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور دیگر فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت کے فیصلے محفوظ کرتے ہوئے نان ایکسپورٹ انڈسٹری کو گیس بند کرنے سے متعلق جاری حکم امتناع برقرار رکھا۔ تفصیلات کے مطابق سندھ ہائی کورٹ میں نان ایکسپورٹ انڈسٹری کو گیس کی بندش کے خلاف دائر درخواستوں کی سماعت ہوئی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ نان ایکسپورٹ انڈسٹری کی گیس پہلی دفعہ اس طرح بند نہیں کی جا رہی، ہر سال اسی طرح نان ایکسپورٹ انڈسٹری کو گیس بند کی جاتی ہے۔ مراد سعید نے کہا ہے کہ ہم ملزموں کے لیکچر اور مجرموں کا ذکر سننے کے لیے نہیں آئے۔ وفاقی وزیر مواصلات رکن قومی اسمبلی مراد سعید نے کہا کہ اسپیکر اسد قیصر کو خط بھیجا ہے جس میں لکھا ہے کہ پارلیمان ملک اور قوم کی امنگوں کا ترجمان اور نگہبان ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمان رکنیت کا ایسا عرفہ مقام قائم کرتا ہے جس کی بنیاد صداقت اور امانت پر قائم ہے۔ بطور منتخب عوامی نمائندگان ہمارا اس عمل کی نشاندہی کرنا ہے جو دستوری فرائض کی انجام میں رکاوٹ نہیں دیتا۔ پاکستان ٹین پین باؤلنگ فیڈریشن نے اومیکرون وائرس کی وجہ سے 14ویں قومی ٹین پین باؤلنگ چیمپئن شپ 2022 ملتوی کر دی۔ پاکستان ٹین پین باؤلنگ فیڈریشن نے 14ویں قومی ٹین پین باؤلنگ چیمپئن شپ 2022 کووڈ کی نئی لہر اور متوقع بارشوں کی وجہ سے ملتوی کر دی گئی، جو 25 جنوری سے 30 جنوری 2022 تک لیزر سٹی باؤلنگ کلب جناح پارک راولپنڈی میں شیڈول تھی۔ ناظرین، نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے امان نیوز۔